بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة من بردزبة البخاري الجعفي نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين يا رب العالمين. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل مسئلہ بتا رہے تھے کہ جو مرد کے لیے یا عورت کے لیے جس کو سطر قرار دیا گیا ہے، جس کا چھپانا ہر صورت میں فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، اس کو چھپانا فرض ہے، اس کو سطر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مرد کے لیے اس کہاں سے کہاں تک ہے اور عورت کے لیے کہاں سے کون سا یا کہاں تک ہے، تو اس سلسلے میں ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مرد کے لیے ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک چھپانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس میں دونوں ران بھی آ گئی اور کیا ہے مثانہ وغیرہ کی ساری جگہ آ گئی، اور قبول اور دبر بھی سب اس میں شامل ہو گیا۔ نماز میں بھی اس کا چھپانا ضروری ہے، نماز کے علاوہ بھی اس کا چھپانا ضروری ہے۔ عورت کا پورا بدن سطر ہے، صرف چہرے کو چھوڑ کر اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک چھوڑ کر، کیونکہ اس کا چھپانے میں حرج ہے اور پریشانیاں ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فرض نہیں قرار دیا۔ سر کے بال وغیرہ عورتوں کے لیے سب کے سب چھپانا فرض ہے۔ جن چیزوں کا چھپانا فرض ہے اس کا دکھلانا بھی جائز نہیں اور اس کا دیکھنا بھی جائز نہیں، اور جو لوگ پردہ نہیں کرتے یا تو سطر کو نہیں چھپاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سارے مسئلے میں نے تمہارے سامنے کل بتایا تھے، اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مسجد حرام کی کعبہ شریف کی جب زمانے جاہلیت میں تعمیر ہو گئی تو اس وقت اس تعمیر کے وقت میں کافروں نے کی تھی، اور اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں بنفس نفیس شریک تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، اور پتھر اٹھانے کی وجہ سے کندھے پر پتھر کے رکھنے کی وجہ سے کندھا زخمی ہو گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹے، اگر تم اپنا تہبند کو اٹھا کر کندھے پر رکھ لیتے اور اس کے اوپر پتھر رکھتے تو اچھا رہتا۔ بس یہ کہنے کے ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کو کھولا، لیکن تہبند کو کھولنے کے ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شرم محسوس ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور پھر کیا ہے، کسی دوسرے آدمی نے، یا تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر مبارک کو چھپا دیا۔ بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سطر کا چھپانا ضروری ہے، اور اس کو کیا کسی حال میں بھی سخت ضرورت کے بغیر، سخت مجبوری کے بغیر اس کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے آدمی تنہا اپنے کمرے میں موجود ہو تو اس وقت بھی افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ سطر کو چھپائے اور اللہ جل جلالہ و امن والوں سے شرم کرے۔ اور اسی طریقے سے بیت الخلاء کے وقت بھی جب ضرورت ہو، جب ضرورت ہو اس وقت سطر کو کھولا جائے، پہلے سے سطر نہ کھولا جائے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے لیے بھی کیا ہے، افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ پردہ ہو، لیکن اگر اس صورت میں اگر وہ ضرورت ہے اس وقت اگر سطر کھولنا جائے تو یہ سطر کھولنا جائز اور درست ہے۔
बहरहाल मसला गुज़िश्ता कल ये बता रहे थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर खुल गया और जिंदगी में सिर्फ यही एक वाक़या है कि जिस वाक़े में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर खुला गया और फिर उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बेहोश हो गए। शर्म के मारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे भी बहुत ज्यादा शर्मीले थे। तो इससे मालूम हुआ कि सतर खोलना जायज नहीं है। यहाँ पर यह कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतर खोलने का ये वाक़या कब हुआ और ये क्यों हुआ, और ये अगर नाजायज है या सतर खोलना गुनाह है तो नबी तो तमाम गुनाहों से पाक साफ होते हैं, फिर ये क्या हुआ था। उसका जवाब ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस काबा शरीफ की तामीर हो रही थी, उस वक्त काबा शरीफ की तामीर के वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बुलूगत से कब्ल की थी। ये बात तो अपनी जगह पर है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालिग नहीं थे। कितने साल की उम्र है उसमें मुख्तलिफ अक़वाल है, कोई 5 साल बता रहा है, कोई 7 साल बता रहा है, कोई 10 साल बता रहा है। बहरहाल ज्यादा से ज्यादा 12 साल की उम्र होगी। दूसरा जवाब ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस वक्त जो ज़माने जाहिलियत था और उस ज़माने जाहिलियत में क्या है सतर के छुपाने का इतना ज़्यादा अहतमाम नहीं था, बल्कि वो तो काबा शरीफ का तवाफ भी नंगे होकर क्या करते थे। इस वजह से नंगा होना उस ज़माने में कोई मायूब नहीं था। तीसरी बात ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वो रसूल या नबूवत का अता होना नहीं था, नबी नहीं थे। इस वजह से कब्ल नबूवत के बाद कब्ल नबूवत होते हैं। इस वजह से इसमें किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। लेकिन फिर इसके ऊपर एक दूसरा इश्काल ये होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या थोड़े दिनों पहले तुम्हारे सामने गुजरा था कि यहूदियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक ऐब लगाया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो क्या है, उनको कोई ऐब है, या तो उनके खुशियतन बड़े हो गए हैं, या तो क्या है उनके ऊपर कोई दाग वगैरह क्या लगे हुए हैं कि जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनो इसराइल के साथ पब्लिक में गुस्ल नहीं करते थे, बल्कि तन्हाई में गुस्ल करते थे। और एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़े को निकाल कर पत्थर पर रखे और नंगे होकर गुस्ल किया। तो अभी मैंने बताया था कि जब कोई दूसरा देखने वाला न हो, यहाँ तन्हाई हो, अपना कमरा हो, दूसरा कोई आने वाला न हो, तो उस वक्त मेदानत क्या है, नंगा होना जायज और दुरुस्त तो है। बैतुल खला करते वक्त या इस किस्म की चीजों का जायज तो है, लेकिन अफजल और बेहतर ये है कि उस वक्त भी क्या खुला न सतर को खोला न जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ऐसा क्यों किया, इससे तो मालूम होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या है जिस जगह पर भी गुस्ल करने गया हो वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में गुस्ल कर रहे थे। इस वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या है सतर को खोला था और नंगे होकर गुस्ल कर रहे थे। उसका जवाब यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यहूदियों ने कोई ऐसा इल्जाम लगाया था जो इल्जाम क्या है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब मुकर्रब नबी थे और मुकर्रब बंदे थे, और उनके ऊपर इस किस्म का इल्जाम ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आया, और इस इल्जाम को दूर करने के लिए मजबूरन हजरत मूसा सलाम के कपड़े को निकलवा कर उसको रखा गया और पत्थर को हुक्म दिया गया कि वो भागते हुए चले और वो यहूदियों के पास या इसराइलियों के पास जहाँ पर वो जमा थे वहां जाकर पत्थर को रुक गया। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब रसूल के ऊपर एक किस्म का इल्जाम लगाया था, उस इल्जाम को दूर करने के लिए किया गया। इस वजह से उससे भी इस्तेदलाल करना या उसको क्या इश्काल में करना ये सही नहीं है। बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब मुनक़्क़द किया है, बाबुन कराहियत तारी, तारी की माने नंगा हो जाना, नंगे होने की कराहियत
فی الصلاۃ وغیرہ، صلاۃ میں بھی اور صلاۃ کے وغیرہ کا لفظ پڑھا کر عام حالت کو بیان کر دیا. لہذا نماز میں بھی کیا ہے، سطر کو چھپانا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے تم نے مسئلہ سنا ہوگا کہ نماز پڑھ رہے ہو اور ہوا آئی جس کی وجہ سے لنگی کھل گئی اور کیا ہے اتنی دیر تک کھلی رہی کہ ایک فرض ادا کیا جا سکے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. بہرحال حدیث انہوں نے ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینقل معهم الحجارۃ للکعبۃ وعلیہ ازار فقال له عباس امه یا ابن اخی لو حللت ازارک فجعلت على منکبیک دون الحجارہ قال فحلہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے چچا کے حکم پر بھتیجے نے کیا ہے چادر ہٹائی، فحلہ فجعلہ علی منکبیہ فسقط مغشیا، فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شرم والے تھے، اس وجہ سے شرم کے مارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. وما رأى من بعد ذلك عریانا، تو اس کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی عریانا ننگے نہیں دیکھے گئے. جی. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس ترجمۃ الباب میں 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے. ایک تو ذکر کیا ہے صلاۃ فی القمیص، کرتے پہن کر نماز پڑھنا. سراویل دوسرا ہے پاجامہ پہن کر نماز پڑھنا. تیسرا ہے تبان، تبان کا لغوی معنی جو ہے وہ تو اس کو ایسا کپڑا کہ جس کپڑے کے ذریعے سے کیا ہے قبول اور دبور وغیرہ کو چھپایا جائے. جیسے پہلوان لوگ کیا ہے کچھا بنتے ہیں، یا وہ کچھا مراد ہے، یا تو کیا ہے آج کل کے زمانے میں جس طریقے سے چڈی وغیرہ پہنی جاتی ہے وہ مراد ہے. اور پھر چوتھا جو ہے وہ قبا ہے اور جبا وغیرہ ہے، جس کو ہم جبا سے آج کل تعبیر کرتے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتا ہے کہ اگر ایک ہی کپڑا ہو تو ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھے، لیکن ایک کپڑے سے زیادہ ہو، شلوار پہن کر نماز پڑھے، لنگی ہو تو لنگی پہن کر نماز پڑھے، یا اگر ایک ہی جبہ کو پہن کر نماز پڑھا اور درمیان میں ازار یا کچھا یا کچھ نہیں ہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے. موجودہ زمانے میں جس طریقے سے ہم گنجی پہنتے ہیں، پھر اس کے اوپر کرتا پہنتے ہیں، چڈی پہنتے ہیں، اس کے اوپر وہی پاجامہ وغیرہ پہنتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے. لیکن اصل چیز سطر کے چھپانے کی ہے. سطر چھپ جاتا ہے تو اس صورت میں جائز ہے. اگر صرف کیا ہے سطر کو کھول کر نماز پڑھا جائے، صرف کچھا پہن کر، صرف چڈی پہن کر نماز پڑھی جائے، تو ابھی تمہارے سامنے بتایا گیا کہ سطر کے کھولنے کی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ان سارے کپڑوں کو ایک ساتھ پہن کر زینت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو یہ نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. جی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت تھی، اس وجہ سے ہر ایک آدمی کے پاس پورتے کپڑے نہیں ہوتے تھے. کسی کے پاس چادر ہے تو لنگی نہیں، لنگی ہے تو چادر نہیں ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دو کپڑے تو ہے نہیں، اس وجہ سے ایک کپڑے کو پہن کر بھی نماز پڑھی جائے تو جائز اور درست ہے. معلوم ہوا کہ اگر مجبوراً ایک کپڑا پہن کر سطر چھپا کر نماز پڑھی جائے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر کپڑے کی فراوانی ہو تو پھر زینتکم عند کل مساجد، تو اس وقت میں کرتا، بنیان، پاجامہ اور کیا ہے وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. جی. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے یہ سوال پوچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت فرمانی شروع کر دی تھی، لوگوں کے پاس مال اور آمدنی شروع ہو گئی تھی. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر وسعت کی ہے تو اس وسعت کا بھی اظہار کرو. جی. جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء.
یعنی ایک کی جگہ پر 2 کپڑے پہن کر یا 2 کی جگہ پر 3 کپڑے پہن کر، جیسا میں نے ابھی بتایا آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فراوانی دی ہے، تو ٹوپی اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کرتا بنیان اور اس کے اندر پاجامہ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنی چاہیے. جی. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم. یہ حدیث بھی تمہارے سامنے پہلے گزر چکی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم کون کیسے کپڑے پہنے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کپڑے پہننے چاہیے وہ تو نہیں بتایا، اس وجہ سے کہ وہ تو بہت زیادہ وسیع ہے، اس میں تو بہت زیادہ گنجائش ہے، لیکن کیسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے محرم کو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے کپڑے پہننا حالت احرام میں جائز نہیں ہے. جی. فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنوس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين ولا ورس ولا ورس ورس ایک قسم کا کیا ہے بوٹی ہے اور اس کے ذریعے سے کلر بنایا جاتا ہے اور وہ کلر پیلے قسم کا کلر ہوتا ہے. جی. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. باب ما يستر من العورة. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے نماز کی دوسری شرط، پہلی شرط جو تھی وہ ذکر کی، اب دوسری شرط یہاں پر بیان کرتے ہیں ستر العورت. ستر عورت کا نماز میں چھپانا یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. جی. باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے اس میں بتایا کہ ستر کا چھپانا نماز میں ضروری ہے. یہ اس وجہ سے اگر کوئی ایسا کپڑا پہنے یا تنگ کپڑا ہو اور اسی طریقے سے اس کو لپیٹ لے کہ جس کی وجہ سے ستر وغیرہ دکھائی دیتا ہو تو یہ درست نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی. جی. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباد وأن يشتمل السماء. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی بے کرنے سے منع کیا. کتاب البیوع آئے گا، اس وقت تم کو بتایا جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا، لیکن اس خرید و فروخت کے معاملے میں کوئی معیار اور کوئی اصول وغیرہ نہیں تھے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام دوسری چیزوں میں اصلاح فرمائی اور تمام دوسری چیزوں کی صحیح حقیقت کو لوگوں کے سامنے شائع کیا، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس قسم کی بے ہوتی تھی ان میں جو بے ناجائز تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بے کرنے سے منع کیا، اور جس قسم کی بے کرنا جائز تھی اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا. تو بے کرنے سے پہلے جو چیز تم خرید رہے ہو اس سے پوری طریقے سے واقفیت اختیار کرنا، دیکھنا، اطمینان کر لینا یہ ضروری ہے. اور اگر بغیر اس کے اگر تم نے یہ بے کر لی تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گی، اس میں دھوکہ ہونے کا اور اس میں لڑائی ہونے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے شریعت نے اس کو منع فرمایا. بہرحال اس زمانے میں اس قسم کی ایک بے ہوتی تھی کہ جس کپڑے کے اوپر تم نے ہاتھ لگا لیا یا اگر پتھر لیا اور پتھر تم نے پھینکا اور وہ پتھر گر پر جس کپڑے کے اوپر پڑ گیا تو وہ کیا ہے اس کی بے ہو جاتی تھی اور وہ اس بے کو درست قرار دیا جاتا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیائی نے لمس کی وجہ سے، لمس مناتے چھونے کے، جس کپڑے کو تم نے چھو لیا، جس کے اوپر تم نے ہاتھ لگا لیا تو وہ بے ہو گئی، یا تم نے کوئی پتھر وغیرہ پھینکا اور پتھر پھینکنے کی وجہ سے وہ کیا ہوگا تمہاری ہو گئی، اس قسم کی جو بے ہے یہ جائز نہیں ہے. جی.
وأن يشتمل السماء وأن يحتي اور الرجل اسی طریقے سے کپڑے کو اس طریقے سے لپٹ کر نماز پڑھنا کہ جس کی وجہ سے ہاتھ وغیرہ باہر کرنا چاہے تو ہاتھ وغیرہ باہر نہ ہو سکے، اس سے منع فرمایا جی۔ وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں لپٹ لیا جائے، اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لپٹ کر نماز پڑھے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جی۔ حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، کہ ننگا ہونا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ جس وقت وہ طواف کرنے کے لیے آتے تھے تو اس وقت شیطان نے ان کو ایسی پٹی پڑا رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جس کپڑے کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہے، اس کپڑے کو پہن کر ہم طواف کیسے کریں، اس وجہ سے اس کپڑے کو نکال کر وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ تو سمجھتے تھے کہ ہم نے کیا بہت اچھا کام کیا، لیکن اگر کیا یہی بات ہے تو جس بدن کے اجزاء سے تم نے گناہ کیے ہیں انہی اجزاء تو تمہارے بدن کے اجزاء ہے، پھر اس اجزاء کے ساتھ، اس ہاتھ کے ساتھ، اس پیر کے ساتھ تم کیسے طواف کر رہے ہو؟ بہرحال شیطان نے ان کو ایسی پٹی پڑا رکھی تھی۔ حضور ایک ان میں یہ تھا کہ اگر قریش کپڑے دے دیتے تھے تو اس قریش کے کپڑے کو پہن کر اگر تم نماز طواف کرو تو یہ طواف کرنا جائز اور درست تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قریش بہت ہی اونچے خاندان کے لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کے کپڑے پہن کر طواف کرنا درست ہے، اپنے کپڑے جو ہیں وہ اپنے کپڑے میں ایسی صلاحیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کو قریش کے کپڑے مل گئے مرد یا عورت کو تو اس کپڑے کو پہن کر وہ طواف کرتے تھے، لیکن اگر کسی کو قریش کے کپڑے نہ ملے تو پھر وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، کعبہ شریف پر بھی اور کیا مکہ مکرمہ پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کنٹرول ہو گیا، تو اس وقت سن ہجری 9 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر حج کے لیے بھیجا۔ اس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے، جس کو حجۃ الوداع سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ سن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے اور 10 سال ہو گئے تو 10ویں سال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور جو آدمی حج میں آنا چاہے، مناسک کو، حج کے احکامات کو سیکھنا چاہے تو وہ میرے ساتھ آئے۔ اور تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حج میں شریک تھے۔ اور پھر اس حج سے واپسی کے بعد 14 کو 15 کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل گئے، اور ایک ہفتے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور ربیع الاول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو یہی ایک حج آخری سال میں، آخری عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ 9ویں کو حج کی فرضیت ہوئی۔ حج کی فرضیت کیا ہوئی اس میں بھی بتایا جائے گا آگے، جو کتاب الحج آئے گی تو خلاصہ اس کا یہ گا کہ 9ویں سال میں، ہجرت کے 9ویں سال میں حج کی فرضیت ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ کیوں نہیں لے گئے تو اس میں متعدد جواب دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اس وقت کعبہ شریف میں ابھی کیا ہے، جتنی صفائی وغیرہ ہونی چاہیے تھی، ننگے طواف وغیرہ کیے جاتے تھے، وہ بند کرنا تھا، کفار وغیرہ شریک ہوتے تھے، اس سب کو بند کرنا تھا، اس کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت تھی۔ اس اعلان کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور انہوں نے جا کر اعلان کیا۔ بہرحال
دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کافروں کی جیسے کہ آج کل بھی عادت ہے کہ ایک مہینہ آگے یہ پیچھے کر دیا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس وقت کیا ہے صحیح ذی الحجہ جو تھا وہ ذی الحجہ نہیں تھا بلکہ ایک مہینہ آگے پیچھے کر دیا گیا تھا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ہے حج کے مہینے کو پھر ایک سال آگے پیچھے کر دیا، اور 10ویں ذی الحجہ میں برابر ذی الحجہ کا مہینہ وہی دن وہی تاریخ میں آ گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو بہرحال اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور یہ حج کے ساتھ ساتھ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ آئندہ کافر لوگ حج کے لیے آ نہیں سکیں گے، آئندہ کوئی آدمی ننگا طواف نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ طواف کرنا بھی کالصلاۃ ہے، نماز کے مانند ہے. نماز میں جیسے سطر چھپانا ضروری ہے، نماز میں جیسے کہ وضو کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے طواف میں بھی وضو کا ہونا اور کیا سطر کا چھپانا وغیرہ ضروری ہے. جی. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن تین آدمی ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان تینوں کو ایک کے بعد دیگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تاکہ اس سال اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ سال سے کوئی کافر حج میں شریک نہیں ہوگا اور کوئی آدمی ننگا طواف نہیں کر سکے گا. جی. فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنقدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تھے، حالانکہ ان کے پاس دوسرے کپڑے موجود تھے جو وہاں پر مسجد پر الماری پر رکھے ہوئے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تمہارے پاس کپڑے ہو اور پھر بھی ایک کپڑے سے نماز پڑھی جائے کہ جس میں سطر چھپ جاتا ہو تو جائز اور درست ہے. یہ افضل ہے کہ تمہارے پاس زیادہ کپڑے ہیں تو ان کپڑوں کو پہن کر، گنجی کو پہن کر، کرتے کو پہن کر، پاجامہ کو پہن کر، چڈی وغیرہ کو پہن کر، پوری طریقے سے پہن کر نماز پڑھو تم. جی. فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. یہ حدیث بھی تمہارے سامنے گزر گئی تھی تو کہا گیا تمہارے پاس دوسرے کپڑے ہیں. پھر یہ اس کو کیوں کیا تھا کہ میں تم کو دکھلانا چاہتا تھا کہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وسعت ہو اس کے باوجود بھی اگر ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھ لیا جائے تو یہ پڑھنا جائز ہے. اس چیز کو بتانے کے لیے میں نے کپڑے کو رکھتے ہوئے سطر چھپا کر جتنے سے ایک کپڑے سے سطر چھپ جاتا تھا تو اس کو پہن کر میں نے نماز پڑھی. جی. باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابھی سطر کے سلسلے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے نزدیک سطر جو ہے ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے تک ہے، یعنی گھٹنے اس میں داخل نہیں ہے. بہرحال اس وجہ سے اگر کوئی آدمی ایسی چڈی پہن رہا ہے کہ جس میں گھٹنے کھلے ہوئے ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا سطر کھلا ہوا ہے، ایسی چڈی پہننا جائز نہیں ہے. اور اگر کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ناف کا چھپانا ضروری ہے، اور تخنا اگر کھلا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک صرف قبول اور دبر یہ سطر میں داخل ہے، اس وجہ سے دونوں ران سطر میں داخل نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کسی نے صرف چڈی پہن لی تو گویا کہ اس نے سطر کو چھپا لیا، اور دونوں فخذ جو ہے وہ ان کے دونوں ران جو ہے ان کے نزدیک سطر میں داخل نہیں ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فخذ جو ہے دونوں ران یہ بھی سطر میں داخل ہے. جی. الفخذ عورت.
وقال انس رضی اللہ تعالی عنہ حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذه قال ابو عبد الله وحديث انس اسند. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تشریف فرما تھے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کے اوپر سے کپڑے کو ہٹا لیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. ہماری طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اگر کیا ہے ہم لوگ جو ہے جس نے نیچے ازار پہن رکھی ہے یا اس نے کیا ہے لنگی وغیرہ باندھ رکھی ہے اور بیٹھے ہوئے ہو، پھر اس پر کا جو کپڑا ہے کرتے کا دامن اس کے اوپر لگایا رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر اس کرتے کے دامن کو ہٹا لیا جائے تو بھی کہا جاتا ہے کہ فخذ سے ہٹا لیا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فخذ سے ہٹا لیا تو وہ فخذ ننگی نہیں ہو گئی بلکہ وہ لنگی پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر جو کپڑا تھا وہ کپڑا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا. جی. وحدیث انس اسند وحدیث جرحد احوط. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوط طریقہ یہی ہے کہ ران کو بھی فخذ میں شمار کیا جائے. اس وجہ سے ہم لوگ ران کو بھی فخذ کو بھی سطر میں شمار کرتے ہیں. جی. حتى نخرج من اختلافهم. وقال ابو موسى رضی اللہ تعالی عنہ غطى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. یہ حدیث مختصر اشارہ کیا انہوں نے، اور یہ کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سلام کیا اور سلام کر کے بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیت پر جس حیت پر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اس طریقے سے بیٹھے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کر بیٹھ گئے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فخذ وغیرہ کے اوپر بھی اس طریقے سے کپڑا وغیرہ لگا لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابا جان آئے آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، اور جب عثمان آئے تو آپ ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئے اور کپڑے وغیرہ بھی درست کر لیے. تو اس کے جواب میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ حی اور شرمیلے انسان ہیں، فرشتے بھی ان کے ذریعے سے شرم کرتے ہیں. اس وجہ سے میں نے حضرت عثمان کے آنے کے بعد وہ اپنی اصلی حیت پر نہیں بیٹھا رہا بلکہ بیٹھ کر اپنے ران وغیرہ کو بھی میں نے چھپا لیا. یہ حدیث ہے. جی. وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انزل اللہ علی رسوله صلی اللہ علیہ وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علی حتى زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو قرآن پاک کی وحی جو نازل ہوتی تھی اس وحی کا جو بوجھ تھا وہ بہت زیادہ بوجھل ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جس اونٹنی پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ اونٹنی بھی بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتی تھی یا بیٹھنے کے قریب جھک جایا کرتی تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میرے ران پر تھی، اور ایک دم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور اس نزول اور وحی کے نزول کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ ہو گیا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے میرے پاؤں کے اوپر تھی، میرے فخذ کے اوپر، میری ران کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک تھا، تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں شدت ثقل کی وجہ سے میرے پاؤں کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے.
بہرحال اس حدیث کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ حضرت زید کے ران کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک تھی، تو اگر یہ سطر تھا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کیسے ہوگی؟ تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی کی ران پر دوسرے آدمی کی ران رکھنا بغیر سطر کے کہ جس سے چمڑے سے چمڑا مل جائے، یہ تو مباشرت ہے، یہ ناجائز ہے. لیکن اگر لنگی پہنی ہوئی ہو، پاجامہ پہنا ہوا ہو، اور پھر اس صورت میں ایک آدمی کے پاؤں پر دوسرا آدمی اپنے پاؤں رکھے تو پردے کے آڑ میں اس طریقے سے ران رکھنا جائز اور درست ہے. جی. حتى خفت أن ترضى فخذي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں یہودی رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی شرشرش کی وجہ سے یا ان کی شیطانیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. اس وجہ سے رات کے اندھیرے میں، رات کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچ گئے، اور خیبر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت ان کے اوپر کیا ہے، ان کے یہاں خیبر میں پہنچ گئے. اب خیبر کے جو یہودی تھے وہ کاشتکار تھے، کھیڑوت تھے. اس وجہ سے وہ کاشتکاروں کی طرح فجر میں ارلی مارننگ صبح کو جلدی سے وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو وہ کام کرنے کے لیے اپنے گھروں سے سامان لے کر نکل رہے تھے، اور ادھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا. غزا خیبر فصلینا عندها صلاة الغداة بغلس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز صبح صادق کے بعد غلس میں اندھیرے میں پڑھی. صبح صادق کی نماز، فجر کی نماز صبح صادق کے بعد اسفار میں پڑھنا افضل ہے، لیکن آج چونکہ یہودیوں کے اوپر حملہ کرنا تھا، اس وجہ سے نماز سے فارغ ہونے کے لیے صبح کی نماز کا وقت جب شروع ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، ابھی اندھیرا ہی تھا، اندھیرے ہی میں غلس ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی. صلینا عندها صلاۃ الغداء بغلس. فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وعنا. نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے. نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد اب جب سفر کی تیاری، حملہ کرنے کی تیاری شروع ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وركب ابو طلحة وانا رديف ابي طلحة. میں ابو طلحہ کے ساتھ ایک سوار پر میں بیٹھا ہوا تھا. فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جو گلیاں تھی، اس خیبر کی گلیوں میں یہود جہاں پر رہتے تھے مختلف محلے تھے، اس لیے گلیاں وغیرہ بھی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ان گلیوں میں سے جانے لگا. وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا گھٹنا، چونکہ ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے فرما رہے کہ میرا گھٹنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک کو لگنے لگا. اس سے استدلال کیا ہے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک کو کیا ہے، ان کا گھٹنا لگنے لگا تھا. تو اب ران اگر سطر میں ہوتا تو پھر کیسے درست ہوتا؟ اس کا ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے لنگی یا ازار بند پہن رکھا تھا، اس لنگی کے بعد اس لنگی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے ران کے اوپر ان کا گھٹنا لگا، اور ان کا گھٹنا بھی کپڑے میں ڈھپا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ جائز اور درست ہے. جی. ثم حسر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر ان اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد
قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية یعنی ہم نے اس کو قدرت سے طاقت کے ساتھ اس کو فتح کیا. جی جب قدرت اور طاقت کے ساتھ فتح کیا زبردستی، ہم اس کے تمام مال اولاد وغیرہ کے اوپر قابض ہو گئے، اور اس وقت تو کچھ باندیاں بھی ہمارے قبضے میں آ گئی، ان کی عورتیں تھیں وہ ہمارے قبضے میں آ گئی، ہم نے ان کو باندیاں بنا لیا. جی فجاء دحية فقال يا نبي الله دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان غلاموں میں سے، ان باندیوں میں سے ایک مجھے بھی دے دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو ان کو دے دیا. پھر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت دہیہ کلبی کو جو اپنے باندی عطا کی ہے وہ یہودوں کے سردار، یہودوں کے رئیس، یہودوں کے بڑے آدمی کی بیٹی ہے، اس وجہ سے حضرت دہیہ کو دوسری کوئی باندی دے دو، اور وہ بیٹی آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ آپ بھی سردار ہیں اور وہ سردار کی بیٹی ہے، اس کو آپ لے لیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ تبدیل کر لیا. جی فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطيني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريدة والنظير لا قریظہ خاندان کے جو سردار ہے ان سردار کی یہ بیٹی ہے، اس وجہ سے اس کا بہت ہی اونچا مقام ہے، اور آپ نے حضرت دہیہ کو دے دیا ہے. لا تصلح إلا لك، یہ آپ ہی کے لیے مناسب ہے کہ آپ بھی ہمارے سردار ہیں، تو سردار کی بیٹی سردار کے پاس رہے یہ اچھا ہے، اس وجہ سے آپ اس سے اس کو لے کر ان کو دوسری باندی دے دیجئے. قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. جی اصل میں چونکہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، اور اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے دل جیتنے کے لیے اور ان کی سردار کی بیٹی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں کر لیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ازواج کا جو بات کی جاتی ہے وہ مصلحت کی وجہ سے ہے، شہوت پرستی کی وجہ سے نہیں ہے. جی فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيء به. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو جو یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح بھی کیا. کیونکہ یہ حالت سفر میں تھے، ابھی خیبر کو فتح کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے تھے، حالت سفر میں تھے، اور سفر میں حضرت صفیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کیا. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کا ولیمہ کیسا کیا ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. دیکھو یاد کرنا کہ نکاح میں جو اصل چیز ہے وہ ہے لڑکی کے لیے مہر، اور دوسرا نکاح کرنے والے کا کیا ہے ولیمہ کی دعوت کرنا. تو یہ ولیمہ کی دعوت سنت ہے، اور یہ مہر کے لیے جو رقم مقرر کی جاتی ہے وہ دینی اعتبار سے یہ دو ہی تقاضے ہیں. ان کے علاوہ پھر زیورات، یا ان کے علاوہ کپڑے، یا ان کے علاوہ جو کچھ دوسری، یا ان کے علاوہ کھانے پینے کے جو سامان اور یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے، سب کے سب رسومات ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس وجہ سے سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے. یہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. جی من كان عنده شيء فليجيء به وبسط نتعا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حالت سفر میں تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیسے
کیا وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اگر غریب سے غریب آدمی دیکھیں تو اس کے لیے بھی عمل کرنے کا طریقہ موجود ہوگا، مالدار سے مالدار آدمی دیکھے تو اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ان کو کیا ہے طریقہ مل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح کیا، کتاب النکاح آئے گا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں جو ولیمہ تھا اس ولیمہ کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا اور بہت ہی اچھی طریقے سے شاندار طریقے پر ولیمہ کیا۔ اور اس میں جو الفاظ آئے گا اس میں آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبز اور گوشت کو پکا کر کھلایا۔ بہرحال جس کا ترجمہ میں عامتاً کو کر کے بتاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے میں نان گوشت کھلایا، خبز نان کے معنی میں اور گوشت یا لحم کے معنی میں، تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے میں نان گوشت کھلایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر میں تھے، اور ظاہر بات ہے کہ سفر میں ساری سہولتیں نہیں ہوتی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے اعلان کر دیا کہ بھائی جس کے پاس جو کچھ ہو، جو کچھ جس کے پاس ہو وہ سب کو لا کر اس دسترخوان کے اوپر جمع کرے۔ لہذا جس کے پاس پنیر تھا وہ پنیر لے کر آیا، جس کے پاس کھجور تھا وہ کھجور لے کر آیا، جس کے پاس ستو تھا وہ ستو لے کر آیا۔ ہر ایک کے پاس میں جس کے پاس جو سہولتیں تھیں وہ ساری کی ساری لے کر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملایا اور ملانے کے بعد کہا کہ یہ صفیہ کا کیا ہے ولیمہ ہے، اس ولیمہ کو کھا لو۔ سمجھ آ گیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے لوگوں کو کہے، جس کو آج کل ہم دعوت سیرت سے تعبیر کرتے ہیں، تم اپنے گھر کا لے آؤ، ہم اپنے گھر کا لے آتے ہیں اور بیٹھ کر اس کو ولیمہ سمجھ لیتے ہیں اور ولیمہ سمجھ کر کھاتے ہیں اور نکاح ہوا ہے اس وجہ سے، تو یہ بھی جائز اور یہ بھی درست ہے۔ جی وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل خیر جا پہلی مرتبہ حدیث آئی ہے فبسط نطعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان تھا، اس چمڑے کے دسترخوان کو بچھا دیا گیا۔ نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، کوئی ایک آدمی آیا اس کے پاس کچھ کھجور کی گنجائش تھی تو وہ کچھ کھجور لایا، اس نے اس دسترخوان پر رکھ دیا، اس کو ہوتا رہتا ہے یار۔ وجعل الرجل يجيء بالسمن، اور دوسرا آیا وہ سمن، اس کے پاس گھی تھا تو وہ گھی لے کر آیا، جس کے پاس پنیر تھا تو وہ پنیر لے کر آیا، جس کے پاس ستو تھا وہ ستو لے کر آیا۔ ابھی تو میں نے تم لوگوں کو بتایا اسی کا ہے وہ۔ قال واحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس اس سب کو ملا دیا گیا اور ملا کر کیا ہے حلوہ سا ہو گیا، اور وہ حلوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے صفیہ کا ولیمہ ہے، کھاؤ سب۔ جی باب في كم تصلي المرأة في الثياب، وقال اكرمة اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عورتوں کے لیے بتاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ عورت کا پورا بدن ستر میں داخل ہے، صرف چہرے کو، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک اور دونوں پاؤں کو گھٹنوں تک چھوڑ کر پورا بدن کیا ہے چھپانا چاہیے۔ تو اس کپڑوں کو یا اس طریقے سے کپڑوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ حدیث میں سراویل کا لفظ آیا تھا، اس وقت یہ بتانا رہ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل یعنی پاجامہ، جو ہم پاجامہ کہتے ہیں، وہ پہنا ہے یا نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سراویل کے لیے کہ بہت ہی اچھا چھپانے والی جگہ ہے، بہت ہی اچھا پردہ کرنے والی جگہ ہے، یعنی سراویل کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل کو، سروال کو خریدا بھی ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ثابت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراویل کو پہنا ہو یہ ابھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال سراویل کو، سروال کو، پاجاموں کو پہننا درست ہے، صحیح ہے، اور اس میں آج کل تو اسی کا زیادہ رواج ہے۔ بہرحال یہ جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے
کیا ہے عورتوں کے لیے جو کپڑے ہیں وہ جس قسم کے اپنے علاقے کے اعتبار سے ہو, اپنے مقام کے اعتبار سے ہو. بہت ساری کیا ہے بنگالی عورتیں جو ہیں وہ کرتا پاجامہ نہیں پہنتی بلکہ وہ ساڑی پہنتی ہے, لیکن اس سے پورا بدن چھپ جاتا ہے, جس سے ہنوت کی ساڑیوں سے جو سر بدن اور پیٹ وغیرہ کھلا رہتا ہے, ان کے کپڑوں سے اگر وہ کھلا نہیں رہتا اور وہ پورا چھپا ہوا رہتا ہے تو اس صورت میں یہ کپڑے بھی پہننا جائز اور درست ہے. بہرحال یہ علاقائی اور وطنی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے. جی. وقال اکرمۃ لو وارت جسدها في ثوب جاز. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات متلفات متلففات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز کا معمول یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جب کیا ہے ختم ہونے کا وقت ہوتا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے, کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے. جو لوگ مسجد میں موجود ہوتے تھے ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو شروع کر دیتے تھے. اور چونکہ فجر کی نماز میں قرآن پاک زیادہ پڑھا جاتا ہے, اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے. اور جب نماز ختم ہوتی تھی تو تقریباً اسفار کا وقت ہو جاتا تھا, روشنی کا وقت ہو جاتا تھا. موجودہ زمانے میں تو ہمارے یہاں مسجد میں بھی روشنی ہے, راستے پر بھی روشنی ہے, لیکن کیا ہے اس زمانے میں نہ تو مسجد میں دیا تھا, نہ مسجد میں روشنی تھی, نہ راستے پر روشنی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تھے تو ابھی مسجد میں بھی اندھیرا ہی ہوتا تھا, مسجد کے باہر بھی اندھیرا ہوتا تھا, لیکن عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی, بھوکے میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی. اس وجہ سے یہ تو پتا چلتا تھا کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے, لیکن کون ہے وہ پتا نہیں چلتا تھا. جی. متلفعات في مروتهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد. باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها. حدثنا احمد بن یونس. اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے اچھے معمولی کپڑے پہن کر بھی نماز پڑھنا درست ہے, اچھے عمدہ اور بڑھیا بھڑکاؤ کپڑے پہن کر بھی نماز پڑھنا درست ہے, لیکن اگر ایسے کپڑے ہو کہ جس کی وجہ سے خشوع اور خضوع میں فرق آئے تو پھر ایسے کپڑے کو نہیں پہننا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کوئی کپڑا آیا اور وہ بڑا شاندار تھا, اس میں بہت اچھی نقشی کا بنائی گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اس نقشی کی طرف توجہ ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور کہا کہ اس کا کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہونی چاہیے, اس کی جگہ پر اس کپڑے کی طرف توجہ ہو گئی, اس وجہ سے مجھے یہ کپڑا نہیں چاہیے, مجھے میرا پرانا کپڑا ہی دے دیا جائے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کپڑے پہن کر نماز پڑھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا, ایسی جگہ پر نماز پڑھنا, ایسی قالین پر نماز پڑھنا کہ نماز کے درمیان خشوع خضوع کی جگہ پر اس کی خوبصورتی کی طرف نظر چلی جائے, اس کی خوبصورتی کی طرف ہمارا دھیان چلا جائے تو یہ مکروہ ہے. جی. حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف. خمیسہ یہاں پر چادر کو کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر آئی اور اس چادر کے اوپر بہت اچھی نقشی کی گئی تھی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھ کر نماز پڑھا تو اس کی خوبصورتی کی طرف, اس کی کاریگری کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نظر گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع خضوع کے خلاف سمجھ کر اس کو نکال دیا. جی. اذهبوا بخميستي هذه الى ابي جهم واتوني بانبجانيتي. اصل میں ابو جہم نے کپڑا دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا کپڑا تھا وہ لے گئے تھے,
اور اس کپڑے کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں کمی واقع ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کپڑے کو ابو جہم کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ بھائی یہ لے لو کپڑا اور ہمارا پرانا کپڑا ہے وہ واپس کرو. جی. فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کپڑے کو پہن کر اس کے نقش نگار اس میں پھول بٹے جو بنے تھے اس کی طرف میری نظر گئی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اگر کیا ہے زیادہ دیر تک میں پہن رکھوں گا اور میری نظر اس کی طرف جاتی رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ خشوع و خضوع میں کمی واقع ہو. اس وجہ سے میں نے اس کو نکال دیا یا اس کو دور کر دیا. جی. فأخاف أن يفتنني. باب إذا صلى في ثوب مسلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور یہ آج کل بھی ہمارے یہاں دیکھا ہوگا تم نے کہ بہت سارے آدمی جو ہوتے ہیں وہ جو کپڑا پہنتے ہیں اس کپڑے کے اوپر کوئی تصویر ہوتی ہے, کوئی فوٹو ہوتا ہے, کوئی مسجد کا فوٹو ہوتا ہے, کبھی صلیب کا فوٹو ہوتا ہے, کبھی کسی دوسری چیز کا فوٹو وغیرہ ہوتا ہے. تو ایسے تحریر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب میں بتا رہے ہیں. ایسے جس کی وجہ سے کیا ہے خشوع خضوع میں فرق واقع ہوتا ہو تو ایسے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. جی. حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی ایک کھڑکی کے اوپر کوئی پردہ لگا رکھا جیسے آج کل ہم اپنی کھڑکیوں پر پردے وغیرہ لگا رکھتے ہیں. تو اس پردے میں جو پردے کا جو کپڑا تھا اس کپڑے میں کچھ تصویریں لگی ہوئی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں تشریف نہیں لا رہے ہیں؟ کہا کہ تمہارے اس پردے کے اوپر تصویریں ہیں, اس وجہ سے میں گھر میں داخل نہیں ہو رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے پردہ لگایا ہے وہ آپ ہی کے لیے تو لگایا ہے تاکہ آپ کو اچھا لگے اور آپ کی ضرورت وغیرہ پورے ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تصویر ہے اور والملائکۃ لا يدخل بیتا فیہ قلب او تصاویر, فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہو. اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس پردے کے کپڑے کو ہٹا دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گدے پر لگا دیا. اب تصویر وغیرہ گدے پر ہو تو گدے پر بیٹھا جاتا ہے, اس کو روندا جاتا ہے. اس وجہ سے اگر چادر کے اوپر تصویر ہو یا کیا گدے کے اوپر تصویر ہو تو ایسی تصویر منع نہیں ہے, جائز ہے, درست ہے, اس لیے کہ تصویر کا اعزاز نہیں کیا جاتا بلکہ اس تصویر کے اوپر بیٹھا جائے گا, پاؤں کے ذریعے سے روندا جائے گا جو اس کی بے عزتی کا سبب ہوگا. كانت كراما لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي أن كرامك هذا فإنه لا تزال ہٹا دو آنکھیں بند کر کے پڑھتا چلا جا رہا ہے, آواز نہیں آ رہی تم کو. امیتی اس کے معنی آتا ہے ہٹا دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا دو انا کرامی کا, تمہارا اس پردے کو, تمہاری اس چادر کو جو پردے کے لیے تم نے لگائی ہے اس کو ہٹا دو. کیوں؟ فإنه لا تزال تصاویره تعرض في صلاتي. ہاں, کیا اس میں جو فوٹو وغیرہ ہے نماز پڑھتے ہوئے میرا دھیان اس کی طرف جاتا ہے. اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی ہوا کہ مسجد میں بھی ایسی زینت کرنا, ایسی آیتیں لگانا, ایسے کیلنڈر لگانا, ایسی چیزیں لگانا کہ جس کی وجہ سے نمازی کا دھیان اس کی طرف جاتا ہو تو یہ مکروہ ہے. جی. باب من صلی فی فروج حریر ثم نزعه. اگر کسی آدمی نے بہت ہی عمدہ کپڑے میں
یا فروج، حریر، فروج مانے کپڑا، حریر جو ہے سونا ریشم، ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھی اور پھر اس کو نکال دیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا، تو یہ جائز اور درست ہے۔ اب اس وقت چونکہ ریشم کا کپڑا پہننا ہی جائز نہیں ہے، ریشم ہی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کیا ہے ریشمی کپڑا پہننا، نیچرلی ریشمی جس کو کہتے ہیں وہ سمجھنا، بناوٹی آرٹیفیشل ریشم نہیں، وہ آج تک میں نے نیچرلی قدرتی ریشمی کپڑا جو ہے نہیں دیکھا، بہرحال بہت کم ملتا ہے، تو ایسے کپڑے پہننا ہمارے لیے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه۔ ایک قبا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی اور وہ ریشمی تھی۔ یہ کہا ابواب اللباس آئے گا اس بخاری میں، وہاں پر یہ مسئلہ آئے گا کہ اگر اس قسم کی ریشمی چیزیں ہیں تو اس کو پہننے کا کیا حکم ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے، وہاں تفصیل آئے گی۔ جی اصل خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر مجبوری ہو، مثلا خارش ہو گئی ہو یا کیا ہے کوئی اور لڑائی کے موقع پر اگر ایسا کپڑا پہن لیا جائے کہ ریشمی ہونے کی وجہ سے تلوار اس کے اوپر گرے گی، تلوار اس کے اوپر لگے گی تو فوراً پھسل جائے گی، تو مجبوراً ضرورت کی وجہ سے اس کو پہننا جائز ہوگا، تفصیل آئے گی کتاب اللباس میں۔ جی فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين۔ اس وجہ سے متقین کو عمدہ کپڑے، عمدہ چیزیں پہننا اچھا نہیں ہے، اس کو کیا ہے آخرت کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا ہے آخرت کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جی باب في الثوب الاحمر۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے کپڑے ہی کی بحث کرتے ہوئے اب کلر کو بتا رہے ہیں کہ کیسے کلر کے کپڑے پہننا جائز ہے، کیسے کلر کے کپڑے پہننا جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے تمام قسم کے تمام کلر کے کپڑے پہننا جائز اور درست ہے، مرد کے لیے بالکل صرف خالص سرخ لال قسم کا کپڑا پہننا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ ہاں لال کے ساتھ اگر اس میں سفیدی کی دھریاں ہو یا سفیدی ہو تو اس صورت میں اس کو پہننا جائز ہوگا، ورنہ سرخ لال کپڑا، لال جیکٹ مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ جی حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابي زائدة عن عون بن ابي جحيفة عن عوف بن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیمہ گاڑا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیمہ بنایا گیا تھا، اس خیمہ چمڑے کے ذریعے سے بنایا گیا تھا، اور وہ چمڑا جو تھا وہ بالکل سرخ تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ خیمے میں قیام فرمایا ہے، تو معلوم ہوا کہ سرخ مکان کا یا خیمے کا کلر سرخ ہے تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا ادم چمڑے کو کہا جاتا ہے، یعنی چمڑے کا سرخ چمڑے کا کلر کیا ہوگا چمڑے کا، اس کو لال چمڑے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا۔ جی ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، اس وضو کے پانی کو تبرکن حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ جی فمن اصاب منه شيئا تمسى به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا اخذ عنزة له فرقزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة۔ اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا عنزہ کو سترے کے طور پر پہلے گاڑا گیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ جو تھا حمرا تھا۔ ہماری طرف سے جواب ہے کہ خالص سرخ جو ہے وہ تو منع ہے، یہاں پر اس سرخ میں سفید دھاریاں تھی، اس وجہ سے اس کو خالص سرخ نہیں کہا جائے گا، سرخ
सफेद क्या है दाढ़ियों वाला जुब्बा था जी। صلى إلى الأنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي الأنزة. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब यहाँ से दूसरा मसला तुम्हारे सामने बयान करना चाह रहे हैं कि अगर छत के ऊपर नमाज पढ़ी जाए या मिंबर के ऊपर नमाज पढ़ी जाए, यानी मसलन जमीन पर न हो बल्कि जमीन से लगी हुई कोई चीज हो, उसके ऊपर तुम नमाज पढ़ रहे हो, पूरी क्या है टेबल बिछाई गई है, उस टेबल के ऊपर खड़े रहकर नमाज पढ़ रहे हो, वो टेबल है जमीन पर लेकिन तुम जमीन पर नहीं हो, टेबल के ऊपर हो। इसी तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मिंबर बन गया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहा, रुकू कहा और मिंबर से नीचे उतरकर सजदा किया ताकि लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे और लोगों को मालूम हो जाए कि तकबीर तहरीमा किस तरीके से कहना चाहिए, हाथ किस तरीके से बांधना चाहिए। तो इस तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर, या इसी तरीके से कोई आदमी छत पर चढ़ गया और छत पर चढ़कर वो नमाज पढ़ रहा है, समझ में आ गया, तो ये उसका हुक्म मुसन्नी रहमतुल्लाह अलैह बता दे। काल अबू अब्दुल्लाह قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطير. हाँ, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर बर्फ जमा हुआ हो जमीन के ऊपर और उस बर्फ के ऊपर तुम नमाज पढ़ रहे हो, जमे हुए बर्फ के ऊपर, सख्त हो जाता है। अगर बर्फ जमा हुआ नहीं है, नरम है, तो फिर उस सूरत में उसके ऊपर सजदा करना दुरुस्त नहीं है जब तक कि जमीन की तरफ सख्ती उसकी महसूस ना हो। सख्ती महसूस होगी तो दुरुस्त होगा, अगर सख्ती महसूस नहीं होती तो फिर सजदा करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर बर्फ सख्त हो गया हो, जम गया और पाट बन गया हो, लाट बन गई हो, तो उस सूरत में उसके ऊपर तुम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ना जायज है। तुम नमाज पढ़ रहे हो बर्फ पर और जमीन पर नहीं, इसलिए कि तुम तो नमाज पढ़ रहे हो बर्फ पर जी। وإن جرى تحتها بول वलकनातीरा, والقناطير. कनातीर कहते हैं पुल को, कि उसके नीचे से पानी बह रहा हो, पेशाब बह रहा हो, पखाना बह रहा हो और उसके ऊपर पुल बनाया गया हो और पुल पर तुम नमाज पढ़ रहे हो तो ये नमाज पढ़ना जायज और दुरुस्त है जी। وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على الثلج. नीचे इमाम है और तुम छत के ऊपर नमाज, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर नमाज पढ़ रहे हो, सेकंड फ्लोर के ऊपर नमाज पढ़ रहे हो और इमाम का रुकू सुजूद वगैरह का आवाज के जरिए से, माइक के जरिए से या तुम्हारी आंखों के जरिए से तुमको मालूम हो रहा है तो ये इक्तिदा करना दुरुस्त है, सही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छत पर थे और नीचे इमाम नमाज पढ़ा रहे थे, उनका आवाज उनको पहुंच रहा था और उसी आवाज के ऊपर वो रुकू सुजूद कर रहे थे, उनकी इक्तिदा दुरुस्त है जी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي في الناس أعلم. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मौका होता था वहाँ नमाज पढ़ लिया करते थे। फिर मस्जिद नबवी की तामीर हुई, मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नमाजों को मस्जिद नबवी में पढ़ने लगे। जुमा के नमाज के लिए भी अभी तक मिंबर वगैरह कुछ बना नहीं था, सादा ही जगह थी। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किबले के साइड पर एक क्या है खजूर का तना लगा हुआ था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन उस तने के ऊपर टेक लगाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और आकर उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त जो मेरे पास गुलाम है वो गुलाम बहुत ही अच्छा बढ़ई, बहुत ही अच्छा क्या है सुधार है, लकड़े का काम करने वाला है, बड़ा माहिर है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या आप कुछ बनाना चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने गुलाम से कह दूंगी, वो आपके लिए बना देगा। उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास जरूरत नहीं थी
اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے اس کو نہیں لیا اور کہہ دیا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ پھر جب مسجد نبوی میں بہت زیادہ بھیڑ ہونے لگی اور سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنانا، سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا وغیرہ میں مشکلی اور پریشانی ہونے لگی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس جو بڑھئی ہے اس بڑھئی کو کہو کہ وہ ہمارے لیے ایک ممبر بنائے کہ جس ممبر کے اوپر بیٹھ کر تقریر کی جائے، جس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا جائے۔ بہرحال اس عورت کو کہا گیا، تو پھر اس وقت اس صحابی نے یا اس بڑھئی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا، اور اس ممبر کی 3 پاریاں تھی، 3 درجے تھے، 1 2 اور 3، اور تیسرے کے اوپر کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب یہ ممبر بن کر آیا اور رکھا گیا مسجد نبوی میں، کہاں رکھا گیا تھا؟ آج اگر تم مسجد نبوی میں جاؤ گے اور مسجد نبوی میں ممبر کو دیکھو گے تو ممبر آج بھی اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکھا گیا تھا۔ ہاں، ممبر کی کیفیت اور اس کی سیڑھیاں بدل رہی ہے، 3 کی جگہ پر 12 13 ہو گئی، لیکن جگہ وہی ہے جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر رکھا گیا تھا۔ اس ممبر پر اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ بات چلی تھی یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ممبر آ گیا، وہ ممبر غابہ کے پاس درخت تھے، اس درخت کے کیا لکڑی کے ذریعے سے وہ بنایا گیا تھا۔ تو اس کی تفصیل کے متعلق صحابی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس نے بنایا، کیسے بنایا، کس لکڑی سے بنایا، تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا تو نے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت سارے آدمی اس کو جاننے والے موجود تھے، لیکن آہستہ آہستہ سب اس مسئلے کو اور اس بات کو جاننے والے سب اللہ کے رحمت میں پہنچ گئے۔ میں ہی ایک باقی رہ گیا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ممبر کس نے بنایا، کیسے بنایا، کہاں بنایا، کیسے لکڑے سے بنایا، میں ہی جانتا ہوں۔ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ما بقیہ فی الناس اعلم بہ منی، ہاں، ماں بقیہ اعلم بہ منی، مجھ سے زیادہ جاننے والا اب کوئی باقی نہیں رہا، چشمدید گواہ اگر کہا جائے تو میں ہی ہوں۔ جی، ومن اصل الغابتی غابہ کے، جی چل عملہ فلان مولا فلانۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کو فلانے نے، جو فلانے کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جی، وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن اس کے اوپر جمعہ میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، حین عمل ووضع، جس کو بنایا گیا اور اس جگہ پر رکھا گیا۔ میں نے ابھی بتایا کہ جس جگہ پر رکھا گیا تھا، آج بھی مدینہ منورہ میں جا کر تم دیکھو گے تو ممبر اسی جگہ پر ہے۔ مسجد نبوی بڑھائی گئی، نماز پڑھنے کی جگہ آگے ہو گئی، لیکن خطبہ دینے کی جگہ آج بھی وہی ہے۔ جی، فاستقبل القبلۃ کبر وقام الناس خلفہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر رکوع سجود وغیرہ کر کے عملی طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نماز ایسے ادا کی جاتی ہے اور تکبیر تحریمہ ایسے کہا جاتا ہے، رفع یدین ایسے کیا جاتا ہے، وہ سارا کر کے بتایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ جی، فقرأ ورکع الناس خلفہ ثم رفع رأسہ ثم رجع القہقرہ فسجد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر رکوع کیا۔ ظاہر بات ہے کہ سجدہ کرنے کی اس میں جگہ نہیں تھی، اس وجہ سے جب سجدہ کرنے کا موقع آیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے نیچے اترے، پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹ کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ جی، فسجد علی الارض ثم عاد علی المنبر
سجدہ کرنے سے فارغ ہوئے تو پھر کھڑا ہونے کا موقع آیا، قیام کا موقع آیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر چڑھ گئے اور چڑھ کر نہ پڑھی۔ نماز میں عمل کثیر مفسد صلاۃ ہے، لیکن عمل قلیل مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ جی ثم قرأ ثم ركع ثم ركع رأسه رفع رأسه ثم رجع قهقرا حتى سجد بالأرض فهذا شأنه۔ کیا یار تم اپنی طرف سے ہی پڑھتا ہے؟ چل قال ابو عبداللہ قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث قال وإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ نیچے لوگ کھڑے ہو، مقتدی نیچے کھڑے ہو اور امام ایسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو تو پھر اس صورت میں اقتدا درست ہوگی یا اقتدا درست نہیں ہوگی۔ امام سٹیج پر کھڑا ہے اور سٹیج پر اس کے ساتھ کچھ آدمی بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر امام اکیلا سٹیج کے اوپر ہے اور مقتدی سارے کے سارے نیچے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک ہائٹ سے زیادہ اونچا ہے تو پھر اقتدا صحیح نہیں ہے، اگر ایک ہائٹ سے کم ہے تو پھر اس صورت میں ابتدا درست ہے۔ جی فقلت فإن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا۔ حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان ہی تھے۔ آج کل کے ہمارے کیا ہے سنی حضرات وہ اس مسئلے میں بھی اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نور تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ اس وجہ سے ایک انسان کو انسان ہونے کے ناطے جو تکلیفیں پیش آتی ہیں وہ تکلیفیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی۔ گر گئے، گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنا، گرنے کی وجہ سے زخم ہو جانا، یہ جیسا کہ عامةً ہر ایک انسان کو ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار تھے، جس کی وجہ سے کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو اوپر سے پھسل گئے، پھسل جانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے، تو نیچے گرنے کی وجہ سے پاؤں مبارک میں موچ آ گئی اور زخم آ گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کس طریقے سے نماز پڑھی وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ سقط عن فرسه فجحشت ساقه او کتفه، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساق مبارک، پنڈلی مبارک میں زخم آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی۔ وآل من نساء شہرا، اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ ہے وہ انہوں نے ساتھ میں جوڑ دیا، اور وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھی، ان ازواج مطہرات نے عورتوں کی عادت کے مطابق، اس میں سب عورتیں برابر ہی ہوتی ہیں، جتنا دو کم پڑتا ہے ذرا زیادہ ہی چاہیے، تو حضرت ازواج مطہرات نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطالبہ کو پورا نہیں کیا اور کہا کہ بھائی دیکھو تنگی ترشی کے ساتھ جس طریقے سے زندگی گزار لو، ہماری اصل زندگی تو قیامت کے بعد کا جنت کی زندگی ہے اور اس میں ساری فراوانیاں ہوگی، لیکن عورتوں نے کچھ زیادہ مطالبہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قطع تعلق کر لیا، اور 1 مہینے تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ اس کو کیا ہے ایلا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کی۔ تو 2 واقعے ہیں، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سن 6 یا 7 ہجری کے درمیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے، جس کی وجہ سے زخم لگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھجے میں بالا خانے میں قیام فرمایا۔ اور دوسرا واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، ان کو بتاؤ کہ کتاب العلم میں نوبت فی العلم ایک کے بعد ایک پڑھنے جانے کا مسئلہ جہاں پر آیا تھا، وہاں پر بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹی کو کہا
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لوگوں سے قطع تعلق کر لیا وہ. تو یہ دونوں واقعے الگ الگ ہے. بخاری کی روایت میں آنے کی وجہ سے یہ حدیث جو بھی تم دیکھ رہے ہو دونوں ایک ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کا مسئلہ کیا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک چھجے میں رہے. تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ بخاری میں ہونے کی وجہ سے صحت کا ہونا تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس واقعے کا حقیقت کے مطابق ہونا یہ کوئی ضروری نہیں. یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے. جی. فجلس في مشربة له درجتها من جذوع النخل فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھجا پر قیام فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پرسی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے خیریت معلوم کرنے کے لیے وہ چھجے پر آیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے بیٹھا کرتے تھے. نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نماز بھی پڑھتے تھے. اس وقت جو نماز پڑھی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے صحابہ کرام کو بھی کہا کہ امام کی ابتدا کرو, امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. اس لیے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی. لیکن مرض الموت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. تو معلوم ہوا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدیوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں. جی. فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فان صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ل29 فقالوا يا رسول الله انك لعليت شهرا. 29 دن پورے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھجے سے اتر آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی, تو 29 دن ہوئے, ابھی تو 1 دن باقی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلی تاریخ سے اگر شروع کیا جائے تو پھر اس صورت میں اس تاریخ کا اعتبار ہے اور پھر مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو, 29 کا بھی مہینہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر درمیان سے شروع کیا جائے, 5ویں تاریخ کو شروع کیا جائے, 6ٹھی تاریخ کو شروع کیا جائے تو پھر اس صورت میں ہر مہینہ 30 دن کا شمار کیا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب تنہائی اختیار کی مجھے تو آپ سے اتنی محبت تھی کہ وہ دن کو گن گن کر میں نشان لگایا کرتے تھے کہ آج اتنا 1 دن ہوا, 2 دن ہوئے, 3 دن ہوئے اور ابھی تو 29 ہی دن ہوئے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور یہ مہینہ 29 دن کا تھا, اس وجہ سے مہینے کی جو میری قسم تھی وہ پوری ہو گئی. جی. فقالوا یا رسول اللہ فقالوا يا رسول الله انك آليت شهرا فقال ان الشهر 9. اس لیے کہ آپ نے ایلا کیا ہے 1 مہینے کا. جو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشهر 29. باب اذا اصاب صوب المسلم رأته اذا سجد. عورت لیٹی ہوئی پاس میں, چاہے تو وہ پاک ہو چاہے تو وہ ناپاک ہو چاہے تو حیض میں ہو, اور آدمی کپڑے اوڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس عورت کے پاس, تو اس صورت میں نماز پڑھنا درست ہے. پھر تمہارا جو کپڑا ہے وہ اگر ناپاک عورت کے اوپر پڑ رہا ہے تو اس صورت میں تمہارا کپڑا اس عورت کے اوپر جو حیض کی وجہ سے ناپاک ہے اس کے اوپر پڑ رہا ہے, تو اس سے نماز میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا, تو تمہاری نماز درست ہو جائے گی. جی. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا هداؤه وانا حائز. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لیٹے ہوا کرتی تھی جیسا کہ جنازہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. جی. وربما اصابني ثوبه اذا سجد.
قالت وكان يصلي على الخمرة. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھتے تھے. چٹائی پر نماز پڑھنے کا، مصلی پر نماز پڑھنے کا، قالین پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، وہ سارا اس مسئلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز اور درست ہے. ابھی عنقریب مسئلہ آئے گا کہ اصل سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی سیدھے زمین کے اوپر ہی سجدہ کرے، درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، نہ پردہ، نہ کپڑا ہو، نہ مصلی ہو، نہ کوئی چیز ہو. اس وجہ سے کہ زمین پر سجدہ کرنا یہ تواضع کی اعلیٰ درجہ ہے، اور سجدے میں جتنا تواضع زیادہ پایا جائے گا اتنا افضل ہوگا. اس وجہ سے زمین پر سجدہ کرنا افضل ہے. پھر اس کے علاوہ زمین کے سجدے کے اوپر اگر کسی چیز کے اوپر سجدہ کرنا ہے تو زمین پر اگی ہوئی چیز کے ذریعے سے اگر کوئی چیز بنائی گئی ہو تو وہ اچھا ہے. مثلا کیا ہے، آج کل ہندوستان میں تم نے دیکھا ہوگا کہ اسیر ہوتی ہے، چٹائی ہوتی ہے جو کھجور کے پتے سے بنائی جاتی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو اگر بچھا کر مصلی بنا کر نماز پڑھی جائے تو جائز ہے. پھر اس کے علاوہ اب جو ہے قالین وغیرہ کا درجہ ہے، مصلی وغیرہ کا درجہ ہے، تو ان چیزوں کو بچھا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے بشرطے کہ وہ پاک ہو. جی. باب الصلاة على الحسير. وصلى جابر بن عبد الله وابو سعيد رضي الله تعالى عنهم في السفينة قائما. وقال الحسن يصلي قائما. سفینہ کشتی کو کہا جاتا ہے. کشتی زمین پر نہیں ہوتی، کشتی ہوتی ہے پانی کے اوپر. اب اس پانی پر کشتی ہے اور اس میں تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو تو یہ نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، اس لیے کہ تم زمین پر نہیں ہو، لیکن وہ کشتی پانی پر ہے اور پانی زمین پر ہے، اس لیے جائز ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہوائی جہاز میں تم جا رہے ہو اور ہوائی جہاز میں تم نماز پڑھ رہے ہو تو اس صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں. اس وجہ سے کہ ہوائی جہاز جو ہے وہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہوا میں سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا. اس وجہ سے کیا ہے، سجدہ صحیح نہیں ہونا چاہیے. ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ہوا پر اگر کوئی براہ راست سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ہوائی جہاز میں ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر وہ ہوائی جہاز کی سختی وغیرہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس کے اوپر جو پترے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں، اس وجہ سے سجدہ کرنا درست ہے. ہاں، اب وہ ہوائی جہاز کا تعلق زمین سے نہیں ہے، لیکن ہوائی جہاز کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے اور ہوا کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. جیسے پانی میں کشتی میں تم نماز پڑھ رہے ہو تو کشتی کا تعلق پانی پر ہے اور پانی کا تعلق زمین پر ہے، اس وجہ سے یہ نماز پڑھنا درست ہوگا، صحیح ہوگا. وہ فی السفینۃ قائما وقال حسن. وقال الحسن يصلي قائما ما لم يشق على اصحابه. اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بھی آ جائے گا یہاں پر ضمناً کہ بیٹھ کر اشارہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. مثلا ہوائی جہاز میں تم جا رہے ہو اور وہاں پر کیا جگہ کی تنگی ہے تو وہاں کہیں جگہ پر تم کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اس صورت میں تمہاری سیٹ پر بیٹھے ہوئے چاہے جدھر منہ ہو نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہو کہ نہیں. سمجھنا گیا. ایک عرب ملا تھا مجھے میٹنگ میں، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ ہم مکلف ہیں جس حالت کے اس وجہ سے درست ہے، لیکن ہمارے نزدیک ریل گاڑی ہو یا ہوائی جہاز ہو اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. بغیر مشکل کے بیٹھ کر نماز پڑھنا یا غیر قبلے کی طرف نماز پڑھنا درست نہیں ہے. جی. يصلي قائما ما لم يشق على اصحابك يدور معها والا فقائدا. يدور معها کا مطلب بھی ہے کہ اگر وہ چل رہا ہے اور چلتے قبلے کی طرف سے پھر جائے، قبلے کی طرف سے دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے تو نماز میں بھی تم کو دائیں بائیں کی طرف چہرہ کر لینا چاہیے. يدور معها. جی. معها والا فقائدا. اور اگر کھڑا ہونے میں چکر آتے ہو، کھڑے ہونے میں گر جانے کا اندیشہ ہو یا کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر فقائدن. جی.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی تھی حضرت ملیکہ، انہوں نے دعوت دی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، سوئے آرام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم خواب آیا، خواب میں سے بیدار ہو کر کھڑے ہو گئے اور ہنسنے لگے۔ حضرت ملیکہ نے پوچھا کہ بھئی کس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس جماعت میں سے بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا لأصلي لكم قال یہاں پر اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کہا چلو میں تمہارے لیے 2 رکعت نماز پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یا پہلے کھانا کھایا پھر نماز پڑھی، اور ایک دوسرا واقعہ آئے گا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو پہلے نماز پڑھی پھر کھانا کھایا، تو اصل جو مقصود تھا وہ مقصود ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا۔ جی قال انس فقمت الى حسير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. اور نضح کے معنی ہے پانی کا چھڑکاؤ کرنا۔ کوئی ایک چٹائی ہوتی ہے، کئی سالوں تک اس کو تم لپیٹ کے ہوئے رکھو تو وہ مڑ جاتی ہے، پھر اس کو جب درست کرنا ہو سیدھا کرنا ہو تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چٹائی کو جو طول وقت کی وجہ سے سخت ہو گئی تھی، مڑ گئی تھی، اس کے اوپر پانی کے چھینٹے دیے۔ جی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصففت والیتیم وراءه والعجوز من ورائنا. اس میں صفوف کی ترتیب بھی آ گئی کہ سب سے پہلے سب جو ہوگی بالغوں کی ہوگی، پھر نابالغ بچوں کی ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہے خنثی مشکل وغیرہ ہوئے تو ان کی ہوگی، اور پھر سب سے اخیر میں صف عورتوں کی ہوگی۔ جی فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم انصرف. باب الصلاۃ علی الخمرۃ. بس کر دو، چلو جانے دو، وقت پورا ہو گیا، ورنہ اب یہاں سے کیا ہے ہم کس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وہی مسئلے ہیں، کل کو چلا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خاص دعا میں یاد ہے۔ اچھا جی اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرے، آمین۔